أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے اس کی آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں میری پردہ نشین ماں اور بہنوں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 25 کی آیت نمبر 199 ہے 199 اور یہ آیت بھی حج کے تعلق سے حج کے مسائل کے تعلق سے ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس ثم افیضوا من حیث افاض الناس اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 199 میں ثم یعنی پھر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اینڈ دین مطلب اب اس کے بعد ثم پھر افیضوا حکمیہ جملہ ہے اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے افیضوا تم سب لوٹ آیا کرو لوٹ آؤ من حیث وہاں سے من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں آیت نمبر 199 جو آج کے درس کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اے حاجیو تم وہاں سے لوٹ آؤ جہاں سے عام طور پر عام لوگ لوٹ کر آتے ہیں واستغفر اللہ اللہ سے مغفرت مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ابھی جو آیت ہے اس کی آیت کی ابتدا ہی خود یہ بتلا رہی ہے کہ یہ پچھلی آیت سے ربط رکھنے والی ہے پچھلی آیت سے بڑا گہرا تعلق ہے پچھلی آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اسی بات کو آگے بڑھایا گیا ہے اسی لیے لفظ ثم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا کی کہا کہ پھر تم گویا کہ پچھلا کوئی عمل ہوا ہے اللہ کہتا ہے جب یہ کام کر لو تو پھر ایسا کرو ثم افیضوا تم لوٹ آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹ آتے ہیں اب پچھلا درس کیا تھا پچھلی آیت کیا تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اے حاجیو جب تم عرفات سے لوٹ آؤ عرفات چلے گئے وہاں پر تم نے وقوف کیا جس کو حج کہتے ہیں عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا رکنا جو کہ حج کا بڑا اہم رکن ہے اصل نے اسی کو حج کہا ہے وہاں پہ وقوف کرنے کے بعد جب مزدلفہ آتے ہیں جو کہ حرم میں شامل ہے جس کو قرآن مجید نے مشعر حرام کہا ہے یہاں آنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو
مزدلفہ میں آنے کے بعد مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنے کے بعد، جس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، حاجی وہاں پر رکتا ہے، پوری رات رکتا ہے، اور فجر بالکل ابتدائی وقت میں غلس میں فجر پڑتا ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے پھر مینا پہنچتا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ یاد دلانے کے بعد کہتا ہے ثم افیضوا، اب تم لوٹ آؤ، عرفات تک جاؤ ضرور، پھر وہاں سے لوٹ آؤ کہاں پر؟ مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں لوٹ آؤ۔ یہ حکم ایسے تو بالخصوص قریش کے لوگوں کو دیا گیا ہے، خانہ کعبہ کے، مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے انہیں یہ حکم بالخصوص دیا گیا اور کہا گیا کہ اے قریش کے لوگوں، تم اپنے آپ کو دین کا سردار کہتے ہو، تم خانہ کعبہ کے اپنے آپ کو متولی کہتے ہو، اور جب تم حج کرتے ہو تو عرفات کے میدان تک نہیں جاتے ہو، صرف مزدلفہ تک جاتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ مزدلفہ حرم میں شامل ہے، اور ہم قریشیوں کی یہ شایع نشان نہیں کہ حرم سے باہر جائیں، عرفات تک جائیں، ہمارے لیے یہ چھوٹ ہے، ہم صرف مزدلفہ تک جا کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ قریشیوں کی عادت تھی، قریش لوگوں کی عادت تھی، یا ان کے دین کی طرح ماننے والے جتنے ہم خیال لوگ تھے، وہ اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے مزدلفہ تک جاتے، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرتے، مگر عرفات تک نہ جاتے، کہتے کہ ہم حمص لوگ ہیں۔ قریش اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ حمص، یعنی کہ ایک اسپیشل کیٹیگری دین کے تعلق سے، پیشواؤں کی اسپیشل کیٹیگری حمص، کہتے ہیں کہ ہم حمص لوگ ہیں، ہمارے لیے مسئلہ الگ ہے اور عام عوام کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ سارے عوام کے لیے مسئلہ تھا، جتنے بھی حاجی آس پاس سے خانہ کعبہ کے بعد حج کرنے کے لیے آتے اسلام سے پہلے، تو وہ عرفات تک جاتے، عرفات میں وقوف کرتے، پھر واپس مزدلفہ آتے اور وہاں قیام کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ ان کے ساتھ عرفات تک نہ جاتے، مزدلفہ میں ہی رک جاتے، کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم حرم کے باہر جائیں، حرم کے باہر جائیں ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم حمص لوگ ہیں، ہمارے لیے اسپیشل یہ چھوٹ ہے، ہم نہیں جاتے۔ ہاں، عام عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرفات تک جائے، وہاں پہ وقوف کرے اور واپس مزدلفہ آئے۔ اللہ نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا عمل درست نہیں ہے، جب تم حج کے لیے نکلو تو عرفات جاؤ، عرفات میں قیام کرو، جیسا کہ اللہ نے اوپر کی آیت میں حکم دیا کہ عرفات میں جاؤ، عرفات میں رکو، وقوف کرو، پھر وہاں سے مشعر حرام پر آؤ، مزدلفہ میں آؤ، پھر وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جو طریقہ ہے، اے قریش کے لوگوں، خاص طور پر تم بھی ایسا ہی کرو، تم اسپیشل نہیں ہو، اللہ کا دین سب کے لیے برابر ہے، اللہ کا دین سب کے لیے برابر۔ اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے، اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ اسی آیت کے تعلق سے بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کانت قریش کے لوگ، وہ مندار دینہا، اور ان کے ہم خیال لوگ، قریش اور ان کے ہم خیال لوگ، یقفون بالمزدلفہ، یہ مزدلفہ میں ہی وقوف کرتے، عرفات میں جا کر وقوف نہیں کرتے، عرفات میں جا کر قیام نہیں کرتے، وہاں نہیں رکتے، بلکہ مزدلفہ میں قیام کرتے، وقوف کرتے۔ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمُص، اور اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، ہم حمص ہیں۔ حمص ایک اسپیشل نام تھا ان کا، ان کے شان بتلانے کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم حمص لوگ ہیں، ہم اسپیشل عرب ہیں، ہم متولی ہیں خانہ کعبہ کے، اس لیے ہم جو ہے مزدلفہ میں ہی وقوف کرتے ہیں۔ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ،
یقفون بعرفات، اور باقی سارے عرب کے لوگ عرفات میں جا کر وقوف کرتے. فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، اسلام نے حج کے سارے ارکان، سارے طور طریقے، سارے مناسک جب اسلام نے سکھائے، امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تب اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ان یأتی عرفات، جب عرفات آؤ، ثم یقف، یہاں پر وقوف کرو، ثم یقف بہا، ثم یفیض، پھر وہاں سے لوٹ آؤ، پھر وہاں سے عرفات سے لوٹ آؤ، پھر مزدلفہ میں قیام کرو، وہاں پر رکو. اللہ نے حکم اپنے نبی کو دیا. پھر کہتی ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فذلک قولہ تعالی، اسی معاملے کے تعلق سے اللہ کا یہ قول ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے حاجیو، جب تم عرفات میں جاؤ، وہاں پہ وقوف کرو تو وہاں سے لوٹ آؤ، پھر مزدلفہ میں قیام کرو. یہ ہے حج کا طور طریقہ. اللہ نے زمانے جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے اس کو بھی اللہ نے ختم کیا، اور قریش کے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا تھا ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہماری اسپیشل کیٹیگری ہے، تو ان کے بھی اس غلط رسم و رواج کو اللہ نے توڑتے ہوئے کہا کہ چاہے تم قریش ہو چاہے غیر قریش، چاہے تم عرب ہو چاہے غیر عرب، چاہے عرب ہو چاہے عجم، تم اگر حج کے لیے آتے ہو تو عرفات تک تمہیں جانا ہے، عرفات میں وقوف کرنا ہے، پھر وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ آنا ہے، وہاں پہ قیام کرنا ہے. یہ ہے حج کا طریقہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کا طریقہ بتلایا. اس حدیث سے ہمیں اس آیت کا صحیح مفہوم معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بالخصوص مخاطبت اللہ کی ان لوگوں سے ہے جو قریش کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، اسپیشل کیٹیگری کے، اسپیشل برادری کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے. اللہ نے انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ تمہارا طور طریقہ، تمہارے مناسک درست نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کو جو مناسک اور طور طریقے حج کے بیان کر رہا ہے یہ بالکل درست ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگا کرو. عام طور پر اسلام نے یہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ جب بھی عبادتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے، ہر عبادت کے بعد اللہ سے مغفرت مانگنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یہاں پہ بھی وہی سنت قائم ہے. عام طور پر جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے، حالانکہ عبادت نیک کام ہے، پھر اس کے بعد مغفرت مانگنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ ان عبادتوں کے کرنے میں جس طرح اس حق ادا ہونا چاہیے بندے سے نہیں ہو پاتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس اعتبار سے اس کو اپنے رب کے آگے مغفرت مانگنے کا اللہ نے حکم دیا. یہاں پہ بھی کہتا ہے واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگو. پتہ نہیں تم نے کیا کیا کچھ دین کے تعلق سے سمجھ رکھا تھا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور دین کا صحیح علم دیا، صحیح سمجھ دی تمہیں، اور تمہاری صحیح رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی. اس لیے اب جب تم عبادتیں کرو، نیک اعمال کرو، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت بھی مانگو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. تو وہ صرف حج کے معاملات میں نہیں کہ جب حج کر رہے ہیں تو جو سنت سے ثابت دعا ہے وہ، اور جتنے جگہ حاجی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے مغفرت مانگنے کا موقع ملتا ہے مانگتا رہتا ہے. صرف حج کے دنوں میں نہیں، عام دنوں میں بھی، عام روٹین والی زندگی میں بھی جب بھی نیک اعمال کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگے کہ اللہ اس نیک کام کو جس طور طریقے سے، جس ڈھنگ سے، جس حق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو پایا، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، مجھ سے غلطیاں ہوئی، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اللہ سے مغفرت مانگنے کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس میں سے ایک دعا ایسی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ استغفار کا سردار ہے. صحیح بخاری کی حدیث. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جو دعا ہے یہ استغفار کا سردار ہے. رسول نے کہا اگر یہ استغفار جو الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اگر کوئی شخص اس کو رات میں پڑھ لے، رات میں اس استغفار کو پڑھے، مانگے، اس میں جو دیا گیا ہے، جن الفاظ کے ساتھ دیا گیا ہے اس انداز سے رب کے آگے مغفرت مانگے، اور رات میں اگر مر جائے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی آڑ نہ ہوگی، سیدھا جنت میں جائے گا.
اور اگر دن کے وقت میں اگر اس استغفار کو پڑھے، اس کے اندر بتلائے ہوئے نہج سے اللہ سے مغفرت مانگے، اور اگر مر جائے تو وہ اس کے اور جنت درمیان کوئی آڑ نہ ہوگی، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ وہ استغفار جس کو سید الاستغفار، حدیث کے الفاظ ہی کیسے سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار کا آپ وسلم نے، وہ یہ ہے۔ آپ وسلم نے کہا کہ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، انا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر میں قائم ہوں جتنی مجھ میں استطاعت ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اللہ میں تیرے آگے اقرار کرتا ہوں تیری ساری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہے، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اللہ میں تیرے آگے اقرار کرتا ہوں میرے سارے ان گناہوں کا جو میں نے کیے ہیں، فاغفر لی، اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں ایک انسان کے سوچ سمجھ کر بنانے کے بعد یہ الفاظ نہیں بنے، یہ وہ الفاظ ہیں جو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو بتلاتا ہے، وحی کے ذریعے سے۔ آپ ایک عام تجربہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مقرر، کوئی بیان کرنے والا جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اگر کچھ نکات اگر گنوانا ہو تو وہ کہتا ہے کہ چند باتیں ہیں بڑی اہم ہیں میں بیان کرتا ہوں، اس کا 1 2 3 4 گناتا ہے۔ اور احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان کرتے تھے 7 موبقات سے بچو، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، مطلب جو 7 ہیں وہ پکی ہیں، نہ ان میں گنتی کم ہونے والی ہے نہ زیادہ ہونے والی ہے، پھر 7 کی 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہے نبی کو بھی 7 ہی ہے؟ پری انفارم ہے، پہلے سے انفارم کیا گیا ہے، کسی نے آپ لوگوں کو 7 کا انفارمیشن دیا، 7 کی ترتیب بھی بتائی، 7 گنوا کر ہی بتایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ وسلم جو اپنی امت کو حکم دیتے وہ اپنے دل و دماغ سے اپنی مرضی سے نہیں دیتے ہیں، اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و وسلم کے اوپر وہی کرتا ہے جس کو وہی غیر مطلوع، یعنی وہ وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اسی میں یہ سید الاستغفار ہے کہ اس کے معنی اتنے زبردست، اتنے بہترین طور طریقے سے بندہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، رب کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، اور رب کے آگے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح اگر کوئی اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اگر وہ رات میں مر جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اگر دن میں پڑھتا ہے دن میں مر جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو الفاظ سکھائے اس کا ترجمہ میں نے رکھا، وجہ کیا ہے؟ آج لوگوں نے استغفار کو ذکر سمجھ رکھا ہے، فرق دیکھیے آپ، ذکر میں دعا میں فرق ہے، ذکر ایک الگ چیز ہے، دعا ایک الگ چیز ہے، ذکر اور دعا میں فرق ہے، استغفار کرنا ذکر نہیں ہے، استغفار دعا ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کا دھیان رہے نہ رہے، اگر آپ کی انگلی چل رہی ہے سمجھ کر پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ زبان رطب اللسان رہے کافی آپ کو ثواب ملے گا، مگر جو دعائیں ہیں آج لوگوں نے انہیں ذکر سمجھ رکھا ہے، استغفر 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 استغفر، کتنے بار پڑھے؟ 1000 بار پڑھ لیا بنے آدمی، ارے تم نے اللہ سے معافی مانگی؟ کیا معافی مانگی؟ کس بات کی معافی مانگی؟ نہ ایک گناہ کا رب کے آگے ذکر کیا، نہ ایک غلطی کا ذکر کیا، نہ اپنے کسی نیک عمل کو رب کے آگے پیش کیا، اللہ کے آگے تو کچھ کہا ہی نہیں، استغفر استغفر استغفر۔ بعض لوگ تو توبہ کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، اتنا زور زور مارتے کہ گال لال ہو جائے، گال لال ہو جائے تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کی۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کہتے پلٹ کر آنے کو۔ آپ تو پلٹ کر آئے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کون سے گناہ کر رہے ہیں، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے گناہ ہیں وہ ان گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ توبہ اور استغفار تو وہ کر رہے گا جس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور مجھے نہیں کرنا ہے، وہ توبہ کرے گا، وہ استغفار کرے گا۔ آج امت مسلمہ ایسے ہی بیجا رسم و رواجوں میں ملوث ہو گئی ہے کہ وہ دعاؤں کو بھی ذکر سمجھ لیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگوں نے اس کو بھی ذکر سمجھ لیا، تو اس کا معنی مفہوم تو چھوڑ دیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 بار پڑھ لیا اور اپنے لیے جمع کر لیا، ایک کہتا ہے کہ میں نے 5,00,000 بار پڑھ لیا اپنے لیے جمع کر لیا، اور ان 5,00,000 سے جنت اور جہنم کے فیصلے بھی کرتے دنیا میں بیٹھے بیٹھے. کیا کرتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے. ایک صاحب جہنم میں جل رہے تھے، اللہ کو بولتے اللہ 5,00,000 میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تھے، اس نے 2,00,000 لے لے اور اس کو جہنم سے نکال دے. یہ دیکھو کون سا اعمال ہے یہ کون سا طور طریقہ ہے؟ دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کو رشوت بھی دی جا رہی ہے اور جہنمی کو جہنم سے آزاد بھی کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کیا ہے یہ؟ ذکر ہے. ارے قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا ہے، رب کی بڑائی ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے. ہاں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے طور پر بیان کیا ہوا حدیث بالکل واضح ہے، الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تعداد بھی بتلاتے ہیں. یہاں مسلمان تو جو دعائیں ہیں ان کے لیے اپنی طرف سے خود سے تعداد مقرر کر لیتا ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل یہی ہے استغفر اللہ. آپ دیکھو کتنا عام ہو گیا، اس کو ذکر سمجھتے لوگ. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں. ایک بار بھی دل سے نہیں بولتا ہے، ایک بار بھی نہیں بولتا ہے. پورے تسبیح کے 103 دانے پورے ختم ہو جاتے ہیں اور ایک بار بھی نہیں بولتا ہے اللہ میری مغفرت فرما. اس کو معلوم ہے کہ یہ تسبیح کے دانے مکمل کرنا ہے، رب سے مغفرت مانگنا مقصد نہیں رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ذکر ہے، ذکر نہیں، یہ دعا ہے، رب کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم. اگر کوئی بندہ میرے آگے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ سے مغفرت مانگنے کی اتنے فائدے حدیث میں آئے ہیں تو غالباً ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر باندھا ہے، کتاب الاستغفار والاذکار والدعاء. استغفار کرنا، دعا کرنا اور ذکر کرنا اللہ کا، اس طرح کا باب باندھے ہیں اور ہر جگہ استغفار کے فائدے بیان کیے ہیں. اور استغفار کے جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں جس میں سے میں نے ایک کہا یہ کہ سید الاستغفار. اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث ہے، اگر آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ رسول مجھے کوئی اچھی دعا سکھائیے تاکہ میں اس کو نماز میں پڑھا کروں، اللہ سے مغفرت مانگوں، تو آپ وسلم نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا جو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہے احتیاط میں آپ نے سکھائی. آج ہر مسلمان نماز میں اس کو احتیاط میں پڑھتا ہے، معلوم نہیں کیا پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے وہ بھی نہیں معلوم، اس کا نہ ترجمہ معلوم ہے نہ مفہوم کم از کم معلوم ہے. آخرت اپنی ہے، کسی کی نہیں ہے. ہر انسان کو رب کے آگے خود سے حساب کتاب دینا ہے، کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا نہ ہوگا. تو کم از کم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے کم از کم ان کا معنی مفہوم دیکھے تو تب جا کے خشوع و خضوع پیدا ہوگا. خشوع و خضوع کا مطلب مورتی بن کر، اسٹیچو بن کر کھڑے رہنے کا نام نہیں ہے. خشوع و خضوع کا مطلب دل اور دماغ اس جگہ ہو. ایک صاحب نے تو کہہ دیا کہ نماز خشوع و خضوع مطلب یہ ہے کہ دل سے پڑھنا. کیا کرنا؟ دل سے پڑھنا. اشارے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، رکوع سجدے کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ اصل خشوع ہے بولے کہ دل سے بس سوچ لینا میں رکوع میں جا رہا ہوں، میں سجدے میں جا رہا ہوں، اس کا نام نماز ہے. یہ دیکھو نئی ڈیفینیشن، نئی تعریف. استغفار وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، استغفار وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا. انہی ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت مانگے. اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہمارے غلط فہمیوں کو دور کرے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.